کل کو یہ مسجدیں تمہیں آواز دیتی تھیں، آج مسجدیں سونی پڑی، مسجدیں سونی ہیں۔ کل کو یہ مسجدیں تمہیں آواز دیتی تھیں، تمہیں بلاتی تھی، تم نہیں آتے تھے۔ مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، مگر ہم نہیں آتے تھے، ہم نہیں آتے تھے۔ جب کرونا وائرس آیا تو سب مسجدوں کو بھاگے، اور پھر عالم یہ ہوا کہ مسجدوں نے ہمیں نکار دیا، مسجدیں ہم سے ناراض ہو گئی۔ اللہ کی رحمت کتنی ہم سے ناراض ہے۔ کبھی سوچا ہے تم نے کہ آخر یہ وقت کیوں آیا؟ یہ حالات اس طرح کا موڑ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ حالات اس طرح کیسے بنتے جا رہے ہیں کہ ظلم بھی ہم پر ہو رہا ہے، مظلوم بھی ہم ہیں، ظالم بھی ہم کو کہا جاتا، پھر راندہ درگاہ کر دیے گئے، مساجد سے ہمیں نکالا گیا۔ آج مسجدیں ہم چاہ کر بھی مسجد نہیں جا پا رہے۔ ہندوستان کی گورنمنٹ نے قید لگا دی کہ 5-6 سے زائد مسجد کے اندر نماز ادا نہیں کر سکتے با جماعت۔ اب لوگ ترس رہے ہیں، اس وقت کہاں گئے تھے تم جب مسجدیں پکار پکار کے کہتی تھیں آؤ ہمیں آباد کرو، ہمیں آباد کرو؟ جب مسجدیں یہ کہتی تھی ہمیں تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے، تب تم نہیں آئے۔ اب تم آنا چاہتے ہو تو مسجدیں تمہیں نہیں آنے دیتی۔ اب آئے ہو جب آنکھوں سے دیکھ لیا، جب رب کے قہر و غضب کو دیکھ لیا تب آ رہے ہو۔ اس وقت کیوں نہ مانا کہ خدا قہار بھی ہے، جبار بھی ہے؟ اس وقت کیوں نہیں مانا؟ لیکن نہیں، ہم تو محب خواب تھے، ہم تو بڑی بڑی بلڈنگوں کے خواب دیکھ رہے تھے، بڑے بڑے بزنس کے ہم جو ہے خواب بن رہے تھے، اور آج سب کو بھروسہ ہے، سب کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا تم نے، لیکن اس وقت تمہارا بھروسہ کہاں گیا تھا کہ جب تم سے کہا جاتا تھا کہ آؤ نمازیں پڑھو تو تم کہتے تھے ہمارے پاس ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ کاروبار دیکھنا ہے ہمیں، دکان سنبھال لی۔ تب یہ بھروسہ نہیں تھا رب پر کہ رب تمہیں روزی دینے والا ہے، وہی تمہیں کھلائے گا، وہی تمہیں پلائے گا، وہی روزی دے گا؟ تب یقین نہ تھا، تب توکل نہ تھا خدا پر؟ اب جب آفت عام پڑی سر پہ تو سب کہہ رہے ہیں اللہ پہ بھروسہ ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لو لگاؤ، وہ بہت بڑا رحیم بھی ہے، جہاں وہ جو ہے جبار ہے، قہار ہے، وہیں بڑا غفار بھی ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ہم تو بس دنیا کی رنگینیوں میں ایسے مبتلا ہوئے کہ اپنے رب کو بھول گئے، اپنے خدا کو بھول گئے۔ ہم نے یہ بھی نہ سوچا کہ ایک دن ہم کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بے شک اللہ کے لیے ہی ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے، یہ بھی بھول گئے۔ کم سے کم یاد تو کر لیتے۔ آج جب یہ دن دیکھا بڑا افسوس ہوتا ہے، ہوک اٹھتی ہے دل میں، ہوک اٹھتی ہے کہ جب مساجد کے اندر 3-4 نمازی دکھتے ہیں اور باہر پولیس والے زائد نمازیوں کو ڈنڈا مار کر بھگا دیتے ہیں، کیوں نہیں روتے اس رب کی حضور کھڑے ہو کر سجدے میں سر رکھ کے؟ کیوں نہیں روتے گڑگڑاتے بچوں کی طرح؟ کہو اے پروردگار تو ہم سے اتنا ناراض ہے، ہمیں مسجدوں میں بھی نہیں آنے دے رہا، ہم سے مسجدیں بھی چھین لی ہے تو نے، اے پروردگار اب تو مجھے معاف کر دے۔ ارے اسے ہمیں ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارے تقوی کی ضرورت ہے، نہ ہماری تسبیح و تحلیل کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس کے فرشتے ہی کافی ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ ہم سے عبادت کرنے کو کیوں کہا؟ کیوں کہا جانتے ہو؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، والکتاب المبین اور قسم ہے روشن کتاب کی۔ شیخ اکبر
علامہ ابن محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی حقیقی معنی، ان حروف کے حامیم کے حقیقی معنی رب اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن کچھ مرادیں ہیں، وہ مراد کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں حامیم، کہتے ہیں ہا سے اللہ فرماتا ہے کہ اس حق کی قسم جو میرا بندوں پر ہے، اس حق کی قسم جو میرا بندوں پر ہے، اور فرماتے ہیں میم سے کہا اس محبت کی قسم کہ جو مجھ کو بندوں سے ہے۔ ذرا غور کریں، اس حق کی قسم جو میرا بندوں پر ہے اور اس محبت کی قسم جو مجھے بندوں سے ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس سے محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس پر اتنا حق بھی ہوتا ہے، اس پر اتنا حق بھی ہوتا ہے۔ تبھی تو وہ کہتا ہے تم میرے حضور آ کے مجھ سے معافی کیوں نہیں مانگتے، میرے سامنے آ کے گڑگڑاتے کیوں نہیں؟ میں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے مانگتے کیوں نہیں؟ میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ وہ کہتا ہے نا، اسی لیے تو اسی محبت کی وجہ سے تو اس نے کہا کہ تو میرے طرف ایک قدم بڑھا، میں تیری طرف 70 قدم آؤں گا۔ اسی حق، اسی محبت کی وجہ سے تو اس نے ہم کو یہ حق دیا اور کہا کہ بندو میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھنائے کسے رہ ربے منزل ہی نہیں۔ وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے لیکن ہم معافی نہیں مانگتے، گڑگڑاتے نہیں اس کے آگے۔ کبھی راتوں کو مصلی بچھا کر اس کے سامنے رویا کرو، گڑ گڑایا کرو۔ وہ جتنا بڑا قہار ہے اتنا بڑا غفار بھی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو یوں ہی نہ چھوڑ دے گا اگر تم مانگو گے اس کے حضور آنسو بہاؤ گے۔ جب تمہارے قطرے زمین پر گریں گے تو ان کو ابس قطرہ نہ سمجھ، اس کو بیکار ایک قطرہ نہ سمجھ پانی کا، بلکہ اپنے مقدر کا ستارہ سمجھ، اپنی قسمت کا موتی سمجھ۔ ارے اللہ تیرے آنسو گرنے سے پہلے تیری مغفرت نہ کر دے تو کہنا۔ لیکن ہم نہیں، ہم تو بس دنیا کی رنگینیوں میں لگے رہے۔ مسجدیں ویران تھی، پکارتی تھی، ہم نہیں آتے تھے۔ رب کی رحمت کتنی ناراض ہے ہم سے۔ آج ہم مسجدوں کو بھی جانا چاہتے ہیں تو مسجدیں ہمیں روکتی ہے کہ نہیں، تمہارے سجدوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ کیا کرو گے؟ اسے کسی کی نمازوں کی ضرورت نہیں، اس لیے اپنے رب کو مناؤ، اس سے تم پیار کرو، محبت کرو، اس سے ڈرو بھی، اس کے قہر و غضب سے، اس پہ بھروسہ بھی کرو، اس سے محبت بھی کرو، اس سے امید بھی لگاؤ، مگر اس کے قہر و غضب سے بھی ڈرتے رہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء قطب دہلی اپنی کتاب سیر الاولیاء کے اندر ایک روایت نقل کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ مجھ محمد کو اور موسیٰ کو جہنم میں ڈال دے تو یہ اس کا عدل ہوگا، عدل ہوگا، اس کا انصاف ہوگا۔ ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہاتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے، جبریل آ کے وہ بھی آنسو بہاتے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو معمول میں کیوں روتے؟ کہا خدا کی شان بے نیازی سے ڈر لگتا ہے، وہ بڑا بے نیاز تھا، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم نے اپنی اسلاف کی تاریخ کو نہیں پڑھا۔ اب سمجھ میں آیا ہمارے اسلاف کیوں روتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جہاں رب غفار ہے وہاں قہار بھی ہے، یہ ساری سلطنت اسی کی ہے۔ غور تو کر مسلمان، غور تو کر۔ تم آؤ مسجدوں کی طرف، جب تک حالات درست نہیں ہو رہے اپنے گھروں میں مصلی بچھاؤ اور رو، آنسو بہاؤ، گڑگڑاؤ، کہو پروردگار ہم بھٹک گئے تھے، ہم تیری راہ سے دور چلے گئے تھے،
ہمیں دنیا کی رنگینیوں نے اپنی طرف کھینچ لیا تھا، اس دنیا کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا تھا۔ اے پروردگار، تیرے ایک قہر و غضب کی جھلک نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ کہو اس سے، آ کر کہو، اور کہو پروردگار جیسا بھی ہوں مگر تیرا بندہ ہوں، اور تو رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، تو قسم خدا کی وہ ارحم الراحمین، وہ ارحم الراحمین ضرور معاف کرے گا، پروانہ بخشش دے گا۔ مگر ہم تو سب کچھ دیکھتے ہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر بھی عبرت نہیں حاصل کرتے۔ تو ضرورت ہے ہمیں کہ ہم عبرت حاصل کریں، ان مسجدوں کو آباد کریں۔ آج جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا تو کوئی دکھائی نہیں پڑتا، کل کو جب وہ اذان دیتا تھا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ لوگ جوق در جوق مسجد کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ ایک صاحب سے میری بات ہوئی فون پہ، وہ کہہ رہے تھے، بولے آج میں نے اذان پڑھی، بولے جب میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ میں نے اپنے منہ کو گھمایا تو مجھے کوئی مسجد کی طرف آتا دکھائی نہیں دیا۔ اللہ کہاں ہو اس سے پہلے کہ عذاب خداوندی، عذاب خداوندی ہم کو لے ڈوبے، رب سے توبہ و استغفار کر لو، راتوں کو گڑ گڑا لو، سجدوں میں آنسو بہا لو۔ تم تو آتی نہیں تھے مسجد نا۔ ارے بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ خدا کہتا تو تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے آگے، تم مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتے آگے۔ آج جب تم اس رب سے بات کرنا چاہتے ہو تو رب کی رحمت منہ موڑ لیتی ہے، کہتی نہیں، جب تمہیں بلایا جاتا تب نہیں آ رہے تھے، اب اپنی مرضی سے آئے۔ لیکن ہاں اس کی رحمت کا شکوہ صحیح ہے، اس کی رحمت کا شکوہ صحیح ہے، لیکن ہاں تم بار بار آؤ گے اس کے در کی طرف، اپنے گھروں میں توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، آنسو بہاؤ گے تو حالات بہت جلد بدلیں گے، بہت جلد بدلیں گے انشاءاللہ۔ آؤ رب کی طرف، لو لگاؤ اپنے پروردگار سے، اپنے سچے معبود سے، اپنے پیارے خدا سے، اور اپنے حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو۔ حضور سے کہو، حضور ہم نافرمان غلام ہیں آپ کے، ہم نافرمان غلام ہیں آپ کے، ہمیشہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی، آپ کی سنتوں کو نہ مانا، آپ کی سنتوں کو چھوڑا۔ یا رسول اللہ اب ہم آپ کی حضور آ کر عرض کر رہے ہیں، آپ سے استغنا کر رہے ہیں، وسیلہ چاہتے ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا، تو قسم خدا کی رب ہمیں معاف کر دے گا۔ تو مسلمانوں غور کرو اور اپنے رب کی طرف آؤ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز اسی لیے کہتے ہیں وہ کسی سے نیاز مندی نہیں رکھتا، وہ کسی کا نیاز مند نہیں ہے، نہ اسے ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے روزوں کی ضرورت ہے۔ اس نے تو یہ ہم پر اس لیے لاگو کیا، یہ احکام ہم پر اس لیے نافذ کیے کہ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے نماز کا تحفہ ہمیں دیا، روزوں کا تحفہ ہمیں دیا، حج و زکات جیسے تحفے ہمیں عطا کیے، لیکن ہم اسی خدا کو بھول گئے جو بن مانگے ہمیں سب کچھ دے رہا ہے۔ اگر تم مانگو گے اسے تو کتنا دے گا، جو بن مانگے اتنا دے دے۔ وہ تم جب اس کی حضور ہاتھ پھیلاؤ گے